رسول پر ایمان لائے ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو، یعنی مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اے لوگو تم اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی، ذرا غور کیجئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ کس طرح گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پہلی چیز مومنوں سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پھر لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ غور کیجئے، یہاں پر مسلمانوں کو بھی شامل کیا گیا، ہندوؤں کو بھی شامل کیا گیا، جینیوں کو بھی شامل کیا گیا، بدھسٹوں کو بھی شامل کیا گیا، مودی کو بھی اور امت شاہ کو بھی اور یوگی کو بھی شامل کیا گیا۔ یعنی اللہ نے یہاں پر ناس کا لفظ استعمال کر کے آسمان کے نیچے اور دھرتی کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا، تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اے لوگو تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، اپنا اندر میرا ڈر پیدا کر لو۔ مومنوں سے بھی الگ کر کے کہا جا رہا ہے اور تمام کے تمام لوگوں سے الگ کر کے کہا جا رہا ہے۔ کیا میسج دے رہا اللہ؟ کہ تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ اب حدیث کی طرف بھی آئیے، دو حدیث بھی سنتے جائیے اس کے تعلق سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے سامنے ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کرام میرے نبی کے سامنے موجود۔ پھر سے سنیے، صحابہ کا اتنا بڑا مجمع، 1,00,000 یا 1,25,000 صحابہ موجود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سنتے ہو؟ پھر نبی نے تین مرتبہ یہ بیان فرمایا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگو، اے میرے صحابہ، میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لو، ہو سکتا ہے کہ آج یعنی آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، مجھے غور سے سن لو۔ اب سب سے پیچھے والی سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کھڑے ہونے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس چیز کی پہلی تعلیم دی، جس چیز کی پہلے وصیت کی اپنے صحابہ اکرام کو، وہ چیز یہ تھی کہ لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو۔ میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا کہ صلو خمسکم، اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ تو حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ حدیث سے کیا پتا چلا؟ حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اپنی تقریر سے پہلی وصیت یہ فرمائے تھے کہ اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت۔ بڑی گہرائی ہے اس کے اندر، اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں بڑی گہرائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب کہاں کہاں ڈرو، کس حالات میں ڈرو، کس سچویشن میں اور کس پرستیتی میں ڈرو؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
تم جہاں بھی رہو، حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس پرستیتی میں رہو، اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دن کے اجالے میں ہیں، کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ رات کے اندھیروں میں ہیں، اگر آپ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ بھیڑ میں ہے، ڈرے تو اللہ سے ڈرے۔ تنہائی میں ہے، اگر ڈرے تو اللہ سے ڈرے، کیونکہ نبی نے یہ بیان فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، اگر ڈرو تو بس رب کائنات سے ڈرو، اگر ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت قیمتی بات میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اللہ بھی بار بار کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اور اللہ نبی کے ذریعے سے بھی یہ پیغام دلواتا ہے کہ نبی آپ پیغام دے دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو کہ وہ مجھ سے ڈرے۔ کیوں بار بار اس کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا اللہ جانتا ہے کہ جب انسان کے اندر، جب میرے بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، میرا خوف پیدا ہو جائے گا، تو وہ بندہ آٹومیٹکلی دنیا میں گناہوں سے بچ جائے گا، پاپ سے بچ جائے گا، ادرم سے بچ جائے گا، وہ دنیا میں میری اطاعت، وہ دنیا میں میرے حکم کو بجا لائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اور ایک بات اس حدیث سے نا میں دو مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز پر ذرا غور کیجئے گا، اگر انسان کے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو اس انسان کو دنیا میں دو فائدہ ملے گا۔ آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ اچھا سنیے، جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ دو گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ کو دنیا میں دو فائدے ملیں گے۔ دو فائدہ کیا؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جانے کے بعد آپ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، میں آج راجنیتی کی بات نہیں کروں گا، آج تو میرا دل کرتا تھا کہ آج جنگ آزادی کی تاریخ ہے، یوم آزادی، تو ہندوستان کے اندر یوم آزادی میں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، پر وہ ماحول و موقع نہیں ملا، اس لیے میں نے پرچی کو بھی اپنے ہاتھ میں بند کر لیا۔ تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے اور ہماری پارٹی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا جو ویڈیو سوشل میڈیا میں 14 ملین دیکھا گیا اور میرے اوپر نہ جانے کتنے کیا ہو اس ویڈیو کے واسطے، میں نے ان سے کہا تھا کہ صاحب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہ مسلمانوں کو ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے، ارے صاحب ہم آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی نیتا منتری سنتری فنتری لنتری گھنتری ان لوگوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ غلط کاموں سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا جاؤں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث کو سنانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کتنے پرکار سے گناہ کرتے ہیں؟ دو پرکار سے۔ ایک انسان دو پرکار سے گناہ کرتے ہیں، ایک ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں اور ایک باطنی طور پر گناہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ظاہری طور پر گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک باطنی طور پر گناہ کرنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان آدمی کے سامنے گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے پکڑے جائیں گے، تو وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ تو انسان کو اگر تنہائیوں کے گناہ سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ چیز ہے اللہ کا ڈر۔ اور ذرا آئیے تنہائیوں کا گناہ کتنا خطرناک گناہ ہے، اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز، اے لوگوں کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اے لوگوں کل
قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر سے سنیے، ایک انسان تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کے عدالت میں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی تمام کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، نشٹ کر دے گا۔ وہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جنت میں پرویش نہیں کر پائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے تھے، نبی سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ وہ بدنصیب لوگ کون ہوں گے، وہ بدقسمت لوگ کون ہوں گے جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے اور نیکیاں لے کر آنے کے باوجود بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ پائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے اور وہ کون سی برائی کا ارتکاب کریں گے، وہ کون سا گناہ کا کام انجام دیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ، یاد رکھیں وہ لوگ، کون لوگ جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، جو لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں کی نظر سے عار ہو کر گناہ کرتے ہیں اور وہ تنہائی کے گناہ سے نہیں بچتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ایسے لوگوں کے تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ تو حدیث سے کیا پتا چلا کہ آج کتنے لوگ ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، جب چائے کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں تو بڑا لمبی پھینکتے ہیں، لیکن وہی جب تنہائی جب گھر میں آتا ہے، رات کو سونے کے آتا ہے تو گانا سنتا ہے، بادام بادام دادا بھاجا بادام، سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ریلز وغیرہ دیکھتے، وہ گناہ سے نہیں بچتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں کل قیامت کا دن آپ کی تمام کے تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، آپ کی تمام کے تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اس لیے اگر اس گناہ سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ گناہ کرنے سے پہلے، گانا سننے سے پہلے، فلم دیکھنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے، ہائے اللہ اگر میں نے یہ کام کر دیا، اگر میں نے یہ غلط کام کر دیا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ یہی ہے اللہ کا ڈر، اس لیے آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ آپ کو پتا ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کیا ہے، اگر باپ ہو تو حضرت لقمان جیسا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت لقمان یعنی ہر بچے کو حضرت لقمان جیسا باپ نصیب عطا فرمائے، پڑھیے آمین۔ حضرت لقمان علیہ السلام اسی چیز کی وصیت اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی نظر کا عالم تو یہ، اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ، اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز زمین کے نیچے، چٹان کے نیچے یا دنیا کے کسی بھی چیز کے نیچے میں اگر پڑی ہوں گی یا چھپی ہوں گی تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، تم دنیا میں جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس پرستھتی میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو بھی کام تم انجام دو گے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن تم کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں،
राय के दाने तो छोटा होता है, राय तो बड़ी छोटी चीज होती है। अल्लाह तबारक व तआला से डरो, उस रब से डरो जो रब आपके नजर की चोरी को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या लमु खाइनतल आजुनी व मा तुख्फी सुदूर, के लोगों मैं अल्लाह तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ, मैं अल्लाह तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। इसलिए डरिए अल्लाह से। रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते में लड़कियां खड़ी हैं, अब तिरछी नजर से देखते हैं, यार मैं देखूंगा। हालांकि देखना, अगर एक बार नजर पड़ जाए तो नजर फेर लो, अगर दूसरी बार जानबूझकर नजर डालोगे तो ये आंख का ज़ना होगा। अब बंदा जा रहा है, तिरछी नजर से लड़कियों की तरफ देख रहा है, बंदा जा रहा है तिरछी नजर से जानबूझकर गलत चीजों की तरफ देख रहा है, और वो सोचता है कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तो तिरछी नजर से देख रहा हूं। लेकिन सुनिए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, उस रब से डरिए जो रब ये कहता है, यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, के लोगों मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूं, आंखों की चोरी को भी जानता हूं। अरे आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात है। मसलन क्यों मैं बता रहा हूं कि अपने रब से डरिए, क्योंकि आप कोई सा भी काम करेंगे ना तो आप अपने रब से नहीं बच पाएंगे। अब जरा सोचिए, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब आप मेरे ताल्लुक से क्या सोच रहे हैं? आपके अंदर, आपके सीने के अंदर कौन सी सोच पैदा हो रही है, कौन से भेद हैं, कौन से राज हैं, अब वो मौलवी तनवीर को नहीं पता है। अगर आप मुझे बैठ कर गाली भी देंगे ना, आप जस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप सीनों के अंदर क्या भेद है मेरे ताल्लुक से, क्या सोच रहे हैं, या फिर मन ही मन में गाली दे रहे हैं, इसका इल्म मुझे नहीं है। पर अल्लाह कहता है, मेरे बंदो मुझसे डरो, वमा तुख्फी सुदूर, क्योंकि मैं तुम्हारे सीनों के भेद को भी जानता हूं। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला सीनों के राज को भी, दिल के राज को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए आप क्या करें, अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लीजिए। और सुनिए, अगर अपने रब का डर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, और आप गुनाहों से बच जाएंगे। अल्लाह का डर किस तरह एक इंसान को गुनाहों से बचाता है, जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। बैहकी की हदीस है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। हसन करार नहीं, सही है, हदीस हसन करार दिया है इस हदीस को। वो हदीस क्या है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये वाक़या आपके लिए बता के जा रहा हूँ कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गलत कामों से बचा लेता है, किस तरह इंसान को गलत कामों से, गुनाहों से अल्लाह तबारक व डर बचा लेता है। जरा इस वाक़या पर जरा गौर कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का फर्जन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर घर से, मदीना से बाहर निकले। क्या देख रहे हैं कि एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, बड़ा लंबा वाक़या है, मुख्तसर में समझाता हूँ आपको। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद कहा कि मेरे भाई, मैं अजनबी हूँ, उनको टटोलना चाहा, उनको आजमाना चाहा, उनका इम्तिहान लेना चाहा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि ये वाक़या उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा के अंदर भी लेकर आए हैं। तो गए तो कहा कि ए नौजवान, आपके पास तो बहुत सारी बकरियां हैं, आप इन बकरियों में से बी निशातन आप एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे बेच दो। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, ए अजनबी शख्स, मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता, आप तो बिल्कुल मेरे नजदीक अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप मुझसे ये कह रहे हो कि एक बकरी में आपको फरोख्त कर दूं, एक बकरी में आपको बेच दूं। तो सुनिए, अल्लाह की कसम, रब्बे कायनात की कसम, इन बकरियों में से जो बकरियां आप मेरे सामने देख रहे हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बेच सकता। एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, मैं आपको बकरी नहीं बेच सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि नौजवान, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने ये स्वीकार कर लिया, मैंने ये तस्लीम कर लिया, मैंने ये मान लिया कि ये बकरियां आपकी नहीं है,
لیکن پھر بھی آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے سوا اور میرے سوا آج جنگل میں کوئی نہیں۔ ہاں پیڑ پودے تو بات نہیں کر سکتے، پیڑ پودے تو کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ ایک کام کرو، آپ ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، اور جب شام کے ٹائم میں، شام کے وقت میں جب آپ گھر میں جاؤ گے اور آپ کا مالک آپ سے سوال کرے گا، آپ کا مالک آپ سے آسک کرے گا، یعنی پوچھے گا کہ بتاؤ میری بکریوں میں سے یہ کہ بکری کہاں چلی گئی، تو تم یہ جواب دے دینا کہ جنگل کے اندر ایک چیر فار کھانے والا جانور آیا تھا، ایک بھیڑیا آیا تھا جس میں ایک بکری کا کر چلا گیا۔ تم جھوٹ بول دینا، تم یہ کہہ دینا۔ اب اس نوجوان کا جواب تو سنیے، اور اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے وہ ڈر بھی ذرا دیکھیے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے اجنبی شخص، اے اجنبی شخص، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو بکری بیچ دوں، اور جب میرا مالک مجھ سے پوچھے تو میں اسے جھوٹ بول دوں، لیکن سنیے، ہاں مان لیجئے کہ میں نے آپ کی بات کو مان لیا، میں نے آپ کو ایک بکری میں نے بیچ دیا، میں گھر میں گیا، مالک پوچھا، میں نے مالک کو جواب بھی دے دیا، ہو سکتا ہے کہ میرا مالک میری باتوں کا اعتبار کر لے، میرا مالک میری باتوں پر وشواس کر لے، میرا مالک یقین کر لے، میرا مالک یہ مان جائے کہ ہاں جنگل کے اندر ایک ہی بھیڑیا آیا تھا جو ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا، لیکن یہ اجنبی شخص جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، یعنی وہ رب کائنات جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، کل اس کی عدالت میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا، جب اس کی عدالت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ تم نے 200 روح کی بکری کو بیچا تھا، تے اجنبی شخص آپ بتاؤ کہ میں کل قیامت کے دن رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا، رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اسی لیے تو میں بار بار آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اپنے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا کر لیجئے، خوف الہی کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے جیسا کہ یہ نوجوان گناہوں سے بچ گیا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو بے حیائی سے، اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا 3 آدمی کہیں جا رہے ہیں، راستے سے بارش شروع ہو گئی، وہ لوگ ایک غار میں جا کر، ایک سرنگ میں جا کر وہ لوگ چھپ گئے۔ اتنے میں موسلادھار بارش شروع ہوئی تو ایک بھاری سا پتھر اوپر سے پھسل کر یعنی اس سوراخ کے منہ میں آ کر پڑا تو وہ بالکل بند کر دیا۔ اب اندر سے بھی کوئی چیز باہر کی طرف نظر نہیں آ رہی تھی، اور باہر کی طرف سے بھی اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ پتھر اتنا بھاری سا کہ اب وہ پتھر کو اگر وہ تینوں مل کر ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکے۔ وہ تینوں انسان، وہ تینوں نوجوان اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ان تینوں نے سوچا کہ چلو اگر ہم میں سے کسی نے، اگر تینوں نے اگر کوئی کام، کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، تو اس کے حوالے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی اس مصیبت سے بچا لے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ نوجوان اپنی چچا زاد بہن سے، چچیری بہن سے بڑا پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ مختصر میں سنیے، بڑا پیار کرتا تھا بڑا، تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جوانی کو اس کے ذریعے سے شانت کرنا چاہتا تھا، اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بہن کو کوئی مجبوری آ پڑی، تو اس کی چچیری بہن اس کے پاس مدد مانگنے کو آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ اے آپ میری مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آج اچھا موقع ملا، میں اپنی شرط اس کے سامنے رکھوں گا۔ تو انہوں نے مدد کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ ہاں میں ایک شرط پر آپ کی مدد کروں گا، اگر آپ ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس ٹھہریں گے،
ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس اسٹے کریں گے، ٹھہریں گے، تو میں آپ کی شرط پوری کرنے، تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اب وہ مجبوری کی حالت میں تھی، مجبوری کے عالم میں تھی، وہ تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، میں ایگری کرتی ہوں، بس تم میری مدد کر دو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق آتی ہے، یہ بھی تیار، وہ بھی تیار۔ یہ بڑا من میں بڑا خوش تھا کہ بڑی دنوں کی تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی جوانی کو شانت کروں۔ چلو آج وہ موقع ہاتھ میں لگ گیا، آج تو میں ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں دونوں تیار، یہ بھی تیار، وہ بھی تیار، بس اب کام کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، غلط کام کی طرف آگے بڑھ ہی رہے تھے۔ اتنے میں اس عورت کی زبان سے یہ آواز نکلی، یا عبداللہ، کہ اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا، اللہ کا ڈر کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ یہ کام، اور تم میرے ساتھ یہ کام بالکل ہرگز بھی مت کرو، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی چچا زاد بہن کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، جاؤ، میں نے تم کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا پتا چلا؟ یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اس میں دو فائدہ ملیں گے۔ کیا دو فائدہ ملیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ضرورت پڑے گی، اگر آپ مصیبت میں پھنسیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سہایتا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے کیا کرے؟ آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لیں۔ اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت، جس عورت کا نام اناخ ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ اناخ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس سے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مرشد، بڑے دنوں کے بعد تم مجھ سے ملے ہو، اے مرشد، بڑے دنوں کے بعد تم میرے سامنے آئے ہو، اے مرشد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے، آج کی رات مل کر ہم دونوں رومانس کریں گے۔ ذرا سنیے، ایک عورت ایک مرد